هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں پروگرام احکام قرآن کے اندر۔ سورہ انعام شروع ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوں ان میں احکام کی جو آیتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مضامین ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور 168 آیت نمبر ہم نے پچھلے سلسلے میں پیش کر اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ایمان اور توحید اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام، انہوں نے جو توحید کے دلائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعام فرمایا کہ انہوں نے اس انعام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے حجت اور برہان قائم فرمائی، دلائل قائم فرمائے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اور آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 118 کا، 118 سے لے کر 19، 20 اور 121، ان 4 آیات کی تفسیر آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان آیات کا جو موضوع ہے وہ ہے گوشت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اگرچہ کہ یہ موضوع سورہ مائدہ میں بھی بیان ہو چکا ہے، وہاں تو خاص طور پر شکاری کتوں کے ذریعے ذبیحے کا کیا حکم ہوگا، اور مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سورہ مائدہ کے آغاز میں جو آیتیں تھیں ان کی تفسیر کے تحت یہ موضوع وہاں بھی بیان ہوا، اور کچھ تفصیل قرآن پاک میں اس مقام پر بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 118، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا جو دین ہے اس دین کو بگاڑ دیا۔ اس دین کے اندر یقینی طور پر مردار حرام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جانور ذبح کیے جانے کے احکام موجود تھے، لیکن کفار نے اس کو بگاڑ دیا، اور جب کفار نے اسے بگاڑ دیا تو وہ جو چاہے کرتے رہے، اپنے طور پر انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ اب مفسرین نے یہاں یہ بھی کلام کیا کہ یہاں خطاب کفار سے ہے یا مسلمانوں سے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ خطاب کفار مشرکین سے ہے کہ جناب وہ اپنے طور پر ضابطے بنا رہے تھے، اپنے اٹکل پچو آزما رہے تھے، اور جسے چاہتے حلال قرار دیتے، جسے چاہتے حرام قرار دیتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہیں کہا گیا کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اللہ نے کس چیز کو حلال کیا ہے؟ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حلال ہوگا۔
تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین سے اور کفار سے کیا گیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، یہی زیادہ صحیح قول ہے، اس لیے کہ آخر میں بیان کیا گیا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اے اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب جانور ذبح کرنے لگو اللہ کا نام لو۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو آیات مبارکہ ہیں 18 سے 21 تک کی، دیکھیے پس منظر ان کا یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات جو بھی ہیں، مطلب عقائد و نظریات کے تعلق سے ہو، حلال و حرام کے تعلق سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل ہے۔ جب بندہ دین اسلام میں آ جاتا ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ کھانا پینا ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، شاید ہی کوئی دور ایسا رہا ہوگا کہ انسان جو ہے گوشت کے قریب نہ گیا ہو۔ اب گوشت کے تعلق سے الگ الگ نظریات رہے ہیں، بالکل الگ الگ نظریات ہیں۔ جیسے ہندو قوم جو ہے وہ گوشت کے قریب نہیں جاتی، اگر جاتی بھی ہے تو کچھ جانور ایسے ہیں جو نہیں کھاتے۔ اچھا، نصارہ جو ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے رہے ایک عرصہ دراز تک، لیکن اب نصارہ نے وہ التزام چھوڑ دیا ہے، وہ اب اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے بلکہ ذبح ہی کرنا چھوڑ دیا ہے، گولی مار دیتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہود کے ہاں جو ہے کوشر گوشت ملتا ہے، ان کے ہاں ذبح کرنے اور اللہ کا نام لینے کا سلسلہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس میں بھی محققین علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کئی جانور وہ ذبح کرتے ہیں تو ایک پر اللہ کا نام لیتے ہیں، باقی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آج جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جانوروں کے تعلق سے مختلف قسم کی جو ہے وہ نظریات موجود ہیں۔ تو جب دین اسلام آیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شریعت مطہرہ لے کر آئے، اس دور کے اندر بھی جو مشرکین تھے انہوں نے جانوروں کے تعلق سے طرح طرح کے جو ہے وہ چیزیں بنا رکھی تھیں۔ اب جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی بیان کیا گیا کہ انعام کا معنی ہے مویشی اور چوپائے، اس صورت کا نام انعام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مویشی اور چوپائے جو ہیں ان کے تعلق سے حلال و حرام کے احکام بھی بیان کیے ہیں، اور کفار نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا حالانکہ وہ حلال تھے، یا بعض کے لیے حلال اور بعض کے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا، ان کا تذکرہ کر کے ان کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس صورت کا جو نام ہے وہ بھی انعام پڑ گیا۔ اب مشرکین جو تھے، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کے دلائل تھے، وہ اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں پر طعن کرتے تھے۔ حالانکہ ایک طرف تو وہ خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہا کرتے تھے، لیکن دین ابراہیمی چھوڑنے کے باوجود، اسے بدل دینے کے باوجود مسلمانوں پر طعن کرتے تھے۔ بڑے عجیب لوگ ہو تم تو، کہ جس کو اللہ موت دے، یعنی جو مردار جانور مر جاتا ہے، بیمار ہو کر کوئی گائے بھینس ہم دیکھتے ہیں نا مر گئی، تو وہ کہتے تھے اس کو تو اللہ نے موت دی ہے، تم اسے نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود مارتے ہو وہ تم بڑے مزے سے کھاتے ہو۔ یہ ایک ان کا جو ہے ایک مغالطہ تھا، اور اس مغالطے کے ذریعے مسلمانوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جو کام ہے، ہم مردار میتا جو کھا رہے ہیں اس کو تو اللہ نے موت دی ہے، اور یہ جو جانور ہے تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے شروع میں جو الفاظ اختیار کیے گئے یہ ان مشرکین کا رد تھا۔ فرمایا گیا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اے مسلمانوں، تم جس جانور کو حلال کہتے ہو یہ تو وہ جانور ہے جس پر تم اللہ کا نام لیتے ہو۔ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہارے حق میں یہ جانور حلال قرار پاتا ہے، اور وہ چونکہ تبھی موت مرا ہے وہ حلال قرار نہیں پاتا، تو اللہ کا نام تو تم نے لیا ہے، لہذا ایسے جانور کو تم کھاؤ اور اسے حلال جانو، اور بلا شبہ یہ جانور حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا
جو ہے تکبیر پڑھی جاتی ہے چھری پھیرتے وقت، یہاں اس اللہ کے نام کی بات ہو رہی ہے۔ تو تکبیر یا اللہ کا نام لینا یہ جو ہے جانور کے ذبح ہونے کے لیے، حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی اللہ کا نام نہ لے ذبح کرتے وقت، وہ جانور حلال نہیں رہتا، بھلے وہ گائے ہو، بھلے وہ بھینس ہو یا بکری ہو۔ حلال جانور جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہ ہو، اسی وقت حلال ہوگا جب اس کے ذبح پر اللہ کا نام لیا جائے گا اور شرعی تقاضے کے تحت جتنی رگیں کاٹنے کا حکم ہے وہ کٹ جائیں گی۔ یہ دو بنیادی شرائط ہیں حلال ہونے کے لیے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، 119 نمبر آیت مبارکہ۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 119 نمبر جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہوا جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اے کفار، تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اب بات یہ ہے کہ یا اگر کسی کے ذہن میں شبہ آ رہا تھا تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ تم اسے کیوں نہیں کھاتے، تم اسے کھاؤ، وہ جانور حلال ہے۔ فرمایا گیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یعنی کئی مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ انہیں کھاؤ، اللہ یعنی وہ جانور جو تبھی موت مر جائے اسے مردار کہتے ہیں، میتہ بھی کہتے ہیں۔ اب شرائط بیان کر دی گئی کہ جانور کب حلال ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جان جانے کا اندیشہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو پھر اگر کوئی مردار حسب ضرورت کھائے اس کی اجازت ہے۔ حالت اضطرار کیا ہوتی ہے؟ یعنی محض پریشانی کو حالت اضطرار نہیں کہتے۔ حالت اضطرار کی ایک بڑی ہی موٹی سی تعریف ہے کہ انسان اس کیفیت میں ہو کہ جب وہ اسے مر جانے کا اندیشہ ہو، یقین ہو چکا ہو اب اگر مجھے کھانے کو نہیں ملے گا تو مر جائے گا۔ اب یہاں پر فقہ نے دواؤں کو اور کھانے کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے کہ دواؤں کا معاملہ الگ ہے، کھانے کا معاملہ الگ ہے۔ دواؤں سے زندہ رہنا ایک ضمنی ہوتا ہے، کسی کو دوا راس آتی ہے اور کسی کو راس نہیں آتی، لیکن کھانا جو ہے ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، پانی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ جب وہ لیمٹ بھی کراس ہونے لگے تو اب بندے کا مرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے، آج تو ہم جو ہے وہ ٹور پلان کرتے ہیں اور ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، کہاں رکیں گے، کہاں ٹھہریں گے، کس کے یہاں جانا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا، پھر ہمارے پاس موبائل ہیں، تیز ترین مواصلاتی ذرائع موجود ہیں۔ تو صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب یہ صورت کہاں پیش آتی ہوگی، یہ چیزیں تو اس صدی کی پیداوار ہے نا جناب۔ پہلے تو گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ جو ہے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، GPS سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، قافلے جو ہے بھٹک جایا کرتے تھے۔ آج تک بھی خبریں آتی ہیں کہ جناب وہ صحراؤں میں، ابھی پچھلے دنوں ایک بدوی کی جو ہے خبر
بہت مشہور ہوئی تھی کہ بالکل صحرا میں بھٹک گیا وہ. ابھی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. صحرا میں بھٹک گیا اور جب اسے ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہے اور اس تک پہنچے تو وہ حالت سجدہ میں گرا ہوا تھا اور وہ انتقال کر چکا تھا، بھٹک چکا تھا. بھوک پیاس سے اس کی جان جا چکی تھی. اب صحرا میں تو جاندار بھی نہیں ملتا. تو اگر کوئی شخص اس کیفیت میں ہے، ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں حالت اضطرار آ چکی ہے کہ اب کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، ایسی صورت میں جو ملتا ہے بقدر ضرورت کھا لے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کیفیت میں بھی شریعت یہ کہتی ہے اتنا کھائے جس سے جان بچ سکتی ہے، اس سے زیادہ کھانا اس کے لیے اب بھی حلال نہ ہوگا. تو اس بات کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا الا ما اضطررتم الیہ، اور اس وقت کہ جب حالت اضطرار واقع ہو اور تمہارا زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہ رہے تو کھایا جا سکتا ہے. اب یہ جو استثناء ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ نہ تو ایسا ہے کہ ڈھیل ایسی ہے کہ جس کی کوئی حدود نہ ہو، اور نہ ایسا ہے کہ سختی ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، بلکہ ایک اعتدال کا نام شریعت ہے. اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو بالکل اعتدال کے مطابق ہیں. اب کفار نے ایک اعتراض اور بھی کیا تھا، کہنے لگے کہ جناب بڑی عجیب صورتحال ہے، ہم جو ہے وہ جانوروں کو اگر چلو تبھی موت نہیں آتی، اپنے آپ جانور نہیں مرتے، ہم انہیں گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں، تب بھی تم کہتے ہو کہ جناب یہ حلال نہیں ہے. حالانکہ ہمارا گلا گھونٹ کر مارنا انتہائی نفیس طریقہ ہے، نہ کوئی خون بہتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا وہ ماحول گندا ہوتا ہے اور جانور مر جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے، تم خون بہاتے ہو، ایک کراہیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب سا ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اعتراض جو ہے وہ کفار کی طرف سے کیا گیا جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ہم سے جدا طور پر کیوں زندگی گزارتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انداز، ان کے طور طریقے ہم سے کیوں مختلف ہیں. یہ ان کی طرف سے بھی آتا تھا. اور جانوروں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آج بھی یہ بالکل جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے. مجھے آج ہی کسی نے ایک لنک بھیجا ہے کہ یورپ وغیرہ میں میں نے دیکھا تھا وہ لنک کھول کر تو 23 گھنٹے پہلے کی خبر اپلوڈ ہوئی تھی کہ اب یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے سب کے لیے کہ جانور کو جو ہے وہ پہلے الیکٹرک شاک لگائی جائے گی، کرنٹ دیا جائے گا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، پھر اسے جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا. ہے حقوق انسانیت کے نام پر یا حقوق جانوروں کے نام پر بعض لوگ یہ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو ظلم ہے، یہ تو تکلیف پہنچتی ہے، تو یوں ہوتا ہے. تو اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس طرح کی باتیں کہی گئیں. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بڑا نفیس کلام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے خون بہنا اور یہ سب چیزیں طبیعتیں اس کو پسند نہیں کرتی، ایک کراہیت سے ہو جاتی ہے. طبیعتوں کو یہ چیز جب پسند ہی نہیں ہے تو ہمارا طریقہ بہتر ہے. امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ایک بڑے ہی عظیم محقق ہیں، بڑا پیارا وہ جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ بنیاد ہی کب ہے کہ جس کو طبیعت بہتر سمجھے وہ حلال اور جس کو طبیعت ناپسند کرے وہ حرام. یہ تو بنیاد ہی نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہو تو ڈاکٹرز کو منع کر دیا جائے کہ مریض کے خون میں ہاتھ نہ ڈالے. مطلب جب زخمی ہو جاتا ہے کوئی آدمی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہماری طبیعتیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں. لوگ ایسے مریضوں کو دیکھ لیں تو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ چکر آ جاتے ہیں لوگوں کو خون دیکھ کر، اور ایسی کیفیت میں کوئی اٹھانا پسند نہیں کرتے، وحشت سی ہوتی ہے. طبیعتوں کی ناپسندیدگی تو یہاں بھی موجود ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اس کا علاج ہی نہ کرے، تکلیف ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جائے کہ جی تکلیف کو ناپسند کرتا ہے مریض، تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ طبیعتوں کی ناپسندیدگی ہر جگہ معیار نہیں ہوتی، ہر جگہ بنیاد نہیں بنتی، بلکہ اصل چیز ہوتی ہے عقل کی کراہت. کہ عقل انسانی
جس چیز کو کبھی سمجھتی ہے وہ چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے. جیسا کہ عقل انسانی اس بات کو کبھی سمجھتی ہے کہ انسان اپنے محارم سے زنا کرے، اس کو کبھی سمجھتی ہے. کبھی بھی ایسا انسانی تاریخ کے اندر نہیں ہوا کہ اس چیز کو کسی نے اچھا سمجھا ہو. عقل انسانی اس چیز کو کبھی سمجھتی ہے کہ چوری جو ہے، ظلم جو ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا جو ہے، یہ غلط کام ہے. عقل انسانی اس کو ناپسند سمجھتی ہے کہ ہاں بالکل یہ غلط کام ہے. تو عقل انسانی کا کسی چیز کو ناپسند سمجھنا اور ہے، اور طبیعت کا کسی چیز کو ناپسند کرنا، کراہیت اس سے اٹھانا، یہ اور ہے. تو امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جناب یہ خون نظر آتا ہے اور یوں یوں ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، طبعاً کچھ لوگوں کو موافق نہیں آتا، لیکن حلال و حرام کی بنیاد تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر اس دلیل کو لے کر چلا جائے گا بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. تو خیر، کرنٹ والی بات جہاں تک ہے جو آج کے دور میں زیر بحث ہے، تو دیکھیے جو بڑے جانور ہیں، گائے بھینس وغیرہ، ان کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے مجھے، لیکن مرغیوں کے حوالے سے علماء کو کافی تحفظات ہیں کہ بعض اوقات کرنٹ کی لہر جو ہے وہ اتنی تیز چھوڑی جاتی ہے کہ مرغیاں ہلاک ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ کہ بیلٹ پر جو ہے وہ اس کو ٹانگا جاتا ہے مرغیوں کو. اب ٹانگا جاتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتی ہیں، اب ان کا پکڑنا، ہاتھ میں لینا مشکل بھی ہو جاتا ہے، یا وہ سوچ بھی ہو کہ جناب بے ہوش کر دو تکلیف کم ہوگی. تو بعض اوقات ان کو تیز کرنٹ دیا جاتا ہے اور بعض مرغیاں تو مری جاتی ہیں. اور ایک بہت بڑا فورم ہے ایک علمی دنیا کا کسی اور ملک میں ایک مرتبہ ان کے دفتر میں گیا اور اسی مسئلے پر میں نے ان سے گفتگو کی. تو وہاں کے جنرل سیکرٹری جو موجود تھے، ان سے میری میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایک جگہ گئے تھے اور ہم نے محسوس کیا کسی اور ملک میں جہاں یہ ذبح کے جو معاملات میں زیادہ ہیں، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ واقعی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کچھ مرغیاں مر جاتی ہیں، تو ہم نے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ کم کرنے کا کہا. اب جو بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں بھی اگر کہیں یہ قانون آ گیا ہے یہ کرنٹ دیا جائے گا لازمی طور پر، تو لا محالہ صورتحال ایسی ہونا ضروری ہے کہ جانور جو ہے وہ مرنا نہیں چاہیے. اچھا، یہ تو ہے عام حالات میں ایک حکم، جو گوشت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے شرعی اعتبار سے، اس کو کسی نے کرنٹ دے بھی دیا اور پھر ذبح کیا، وہ زندہ تھا تو وہ جانور حلال ہوگا. لیکن قربانی میں ایک مشکل صورتحال پیش آ جائے گی، کیونکہ قربانی کے موقع پر تو ذبح سے پہلے جانور کا صحیح ہونا ضروری ہے. خیر، ایک نئی صورتحال پیش ہوئی ہے، قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، یہ بہرحال مسئلہ ایک قابل بحث ہے. امید ہے کہ فقہائے عصر اس پر بحث کریں گے اور اس کا بھی کوئی واضح حل سامنے آ جائے گا. ہم بات کر رہے تھے جانور کے ذبح ہونے کے تعلق سے جو احکامات بیان ہو رہے ہیں، اس کے تناظر میں اللہ رب العزت آیت نمبر 119 میں مزید ارشاد فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں علم تو نہیں ہے، علم نہیں ہے تو حقیقت بھی ان کے پاس نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے تو بس ایسے ہی اٹکل پچو سے باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہوتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ایسے جو لوگ ہیں ان سے دور رہا جائے. تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے. دعوے دار تو ہیں دین ابراہیمی پر چلنے کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں اس کا تو انہیں علم ہی نہیں ہے. جو ان کے نفسوں نے جو ہے صحیح کہا تو صحیح سمجھ لیا، جو ان کی خواہشات نے غلط کہا تو غلط سمجھ لیا. یہ ان لوگوں کا معیار ہے. اور یہ حصہ جو ہے آیت مبارکہ کا ایسا جامع کلام ہے، اس پر تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، یعنی احکام سے ہٹ کر ایک واضح و نصیحت کے طور پر کئی پروگرام ہو سکتے ہیں. آج جس کو دیکھو فیس بک پہ بیٹھ کے وہ ایک محقق بنا ہوتا ہے، یوٹیوب چینل کو لے کے ایک جناب وہ دنیا کا سب سے مفکر بنا ہوتا ہے. بھائی کس چیز پر کی تحقیق بیان کر رہے ہیں آپ؟ بیان کیا کر رہے ہیں آپ؟ جس کو جو مرضی جناب سبسکرائبر لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے ایک سے نئی کہانی چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس جہاں کے اندر بہکانے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے.
مسلمان کو انتہائی بیدار رہنا چاہیے، انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہاں علماء نے، مفسرین نے بیان کیا کہ دین ابراہیمی کی جو تعلیمات چل رہی تھیں اپنی حقیقت پر، ایک شخص عرب میں سے عمر بن لہی اس کا نام تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے حلال و حرام جانوروں کے تعلق سے جو احکام تھے اس میں تبدیلیاں کیں، اور اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور سلسلہ صرف شروع نہیں ہوا بلکہ کفار نے اسے اپنا لیا، اور جو صحیح کرتا اب وہ اس پر تان کرنا شروع ہو گئے، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس کے اندر یوں ہیں تو اس کے اندر یوں ہیں۔ اللہ رب العزت دین کے احکام بھی بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کفار جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے، کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی بیان کرتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دین کی تعلیمات صرف سننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان تعلیمات پر کون کیا کہہ رہا ہے، ان کے جوابات ہمارے علماء نے کیا بیان کیے ہیں، وہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ علماء کی قید اس لیے لگائی ہے، ظاہر بات ہے ڈاکٹر تو بیان کرے گا نہیں، انجینئر تو بیان کرے گا نہیں، ایک عالم دین بیان کرے گا نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، علماء کا موقف، درست موقف، حقیقت پر مشتمل موقف، اس سے انہیں آگاہی نہیں ہوتی۔ خیر، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں آگے فرمایا گیا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بلا شبہ جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جانتا ہے۔ آیت نمبر 120۔ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لفظ کہا گیا ظاہر الاسم، گناہ کا ظاہر، اور ایک لفظ کہا گیا وہ باطنہ ہو۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ پارٹ آف باڈیز کو لے لیں تو کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے ظاہری اعضاء کرتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو ہمارے باطنی اعضاء کرتے ہیں۔ مثلا دل جو ہمارا ہے، دل کیا گناہ کرتا ہے؟ حسد ہو، کینہ ہو، بدگمانی ہو، یہ سارے جو گناہ ہیں یہ پوشیدہ گناہ ہیں۔ تو یہاں کس طرح کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس تمام تر جو باتیں ہیں سب کی سب مراد ہیں، یعنی وہ گناہ جو اعلانیہ طور پر کیے جائیں، یا وہ گناہ جو ظاہری اعضاء کریں وہ ظاہر میں داخل ہیں، وہ گناہ جو پوشیدہ طور پر کیے جائیں، یا وہ گناہ جو باطنی اعضاء کریں، یہ سب کے سب باطن کی تفسیر میں داخل ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کو یہاں کیوں بیان کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں ہے نا، آج کل کے زمانے کے اندر بھی گناہوں کی تقسیم بیان ہو چکی ہے، اور بعض اوقات تو جو قانون بھی اس تقسیم کے مطابق جو ہے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک لفظ آج کل استعمال ہوا ہے کہ جی زنا بالجبر، اس کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ تو اب زنا بالجبر جو ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی زنا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور زنا بالرضا جو ہے یا بالرضا جو ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ زنا بالجبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ایک انسانی جان کو بھی اذیت پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جو زنا بالرضا ہے، اس کے اندر ایک شخص جب سامنے سے راضی ہے تو اب اس کا وہ حق تو معطل نہیں ہوا، اس کے ورثہ کا حق معطل ہوگا جب رسوائی ہوگی، جب بات سامنے آئے گی، رسوائی اور بدنامی ورثہ کی ہوگی، ان کا حق ضرور معطل ہوگا۔ لیکن یہ جو گناہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اگر مقدمہ قاضی کے پاس پہنچ جائے، بات
قاضی کے پاس پہنچ جاتی ہے، اگر شہادتیں قائم ہو جاتی ہیں جو شرعی شہادتیں ہیں، تو دونوں کی جو سزا ہے وہ برابر ہے، ان کی سزاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کفار بھی تقسیم کیا کرتے تھے، مطلب وہ کہتے تھے کہ جناب اس انداز کا اگر گناہ کیا جائے تو وہ جناب پوشیدہ ہوتا ہے تو چلے گا، اور اگر اس انداز کا کیا جائے تو وہ ظاہری ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے یہاں بھی ایک تقسیم تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کا رد بیان فرمایا کہ گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، ظاہری اعضاء کریں یا باطنی اعضاء کریں، وہ اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 121، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو اس وقت تم مشرک ہو۔ اب ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک بات یہ بیان کر دی گئی کہ مسلمان کو کیا کھانا ہے، اب یہ فرما دیا کہ کیا نہیں کھانا۔ فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر اللہ کا نام اس کے ذبح کرتے وقت نہ لیا گیا ہو اور جان بوجھ کر یہ عمل چھوڑ دیا گیا ہو، تو اے لوگو وہ جانور نہ کھاؤ، وہ حلال نہیں ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ان کے ساتھی ہیں، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے لڑتے رہیں، اپنی الٹی باتیں تمہارے ساتھ کرتے رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا گیا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرتے رہے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یہ نہ ہو کہ تم شرک تک جا پہنچو۔ تو شیطان کی جو پیروی ہے یا شیطان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، شیطان کی باتیں ماننے والے، ان کی جو پیروی ہے وہ کفر اور شرک تک بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حلال و حرام جانور، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، جانور ذبح کرنے کی شرائط کیا ہیں، اس تعلق سے آج ہم نے ان آیات کی روشنی میں ایک خلاصہ اور گفتگو بیان کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔